بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 128 کو پڑھیں گے۔ کتاب المزارعہ میں یہ ہمارا تعارف کے بعد پہلا سبق ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مزارعت کے جواز اور عدم جواز پر بحث۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المزارعۃ قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ المزارعۃ بالثلث والربع باطلۃ اعلم ان المزارعۃ لغۃ مفاعلۃ من الزرع وفي الشریعۃ هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند ابي حنیفۃ رحمہ اللہ وقال هي جائزة لما روی ان النبی علیہ الصلاة والسلام عامل اہل خیبر على نصف ما يخرج من ثمر او زرع ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمزاربة والجامع دفع الحاجة فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد لأنه لا أسر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق شركة وله ما روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطریق المن والصلح وهو جائز۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب المزارعۃ، کھیت کو بٹائی پر دینے کا بیان۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تہائی اور چوتھائی پر مزارعت کرنا باطل ہے۔ آپ جان لیں کہ مزارعت لغت کے اعتبار سے زرعن سے باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور شریعت میں پیداوار کے کچھ حصے پر کھیتی کرنے کا عقد ہے۔ یہ مزارعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق فاسد ہے۔ وقالا، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں جائز ہے۔ لما رویہ، اس دلیل کی بنا پر جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے پھل یا کھیتی کی نصف مقدار پر معاملہ فرمایا ہے، اور اس لیے کہ مزارعت مال اور کام کے درمیان شرکت والا عقد ہے، لہذا مزاربت پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگا۔ والجامع، اور وجہ جامع مزاربت اور مزارعت کے درمیان حاجت کو دور کرنا یعنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ صاحب مال کبھی کام کی راہ نہیں پاتا، کام کی سمجھ نہیں حاصل کر سکتا۔ والقوی علیہ، اور کام پر قادر شخص وہ مال نہیں پاتا، لہذا الیست یہاں لفظ ہے فمست الحاجۃ، یہاں کمپوزنگ میں غلطی ہے۔ فمست الحاجۃ الی انعقاد ھذا العقد بینہما، لہذا ان دونوں کے درمیان اس عقد کو قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بخلاف نصف زوائد کے بکری، مرغی اور ریشم کے کیڑے دینے کا معاملہ کرنے میں، اس لیے کہ یہاں زوائد کو حاصل کرنے میں، یہاں فی تحصیلها ان زوائد کو حاصل کرنے میں عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، لہذا شرکت بھی متحقق نہیں ہوگی۔ وَلَهُ،
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل وہ روایت ہے جو آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا، وہی المزارعۃ، اور وہ مخابرہ وہ مزارعہ ہی ہے، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ عقد مزارعت میں انسان کے عمل سے پیدا ہونے والے کچھ حصے پر اجیر رکھنا ہے، اجرت پہ رکھنا ہے اس بعض حصے پر جو اس کام کرنے والے کے اپنے عمل سے پیدا ہو، لہٰذا معنوی طور پہ یہ قفیز الطحان کی طرح ہو گیا۔ یہ مزارعت کا مسئلہ قفیز الطحان والے مسئلہ کی طرح ہوا، وَلِأَنَّ الْأَجْرَ، اور اس لیے کہ اجرت مجہول ہے یا معدوم ہے، اور ان میں سے ہر ایک صورت وہ مفسد عقد ہے۔ معاملۃ النبی اہل خیبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر سے ہونے والا معاملہ وہ احسان اور مصالحت کے طور پہ خراج مقاسمہ کی قبیل سے تھا، وَهُوَ جائز، اور وہ جائز ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں مزارعت کا ابتدائی تذکرہ امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے درمیان اس کے جواز یا عدم جواز سے متعلق جو آراء پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ اور فریقین کے دلائل ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب المزارعتی، تو یہ عنوان قائم کیا ہے، تو شراح یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو کتاب تھی وہ کتاب القسمت تھی، تو عقد مزارعت میں جو پیداوار ہوتی ہے تو یہ بھی تقسیم کی انواع سے ہی تعلق رکھتی ہے، یعنی اس میں بھی جب دو افراد کے درمیان مزارعت ہو جاتی ہے، پیداوار تیار ہو جاتی ہے، تو اب اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ مزارعت کا تعلق بھی تقسیم کے ساتھ ہے، لہذا اس کو تقسیم کے بعد ذکر کیا۔ یا ایک اور مناسبت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تقسیم میں زمین کی تقسیم اصل تھی، کہ تقسیموں میں کہ تقسیم کے اندر زیادہ اہم معاملہ زمین کی تقسیم کا تھا، باقی اشیاء دیگر سامان بھی تقسیم ہوتا ہے، لیکن تقسیم میں زیادہ اہمیت چونکہ اراضی کی ہے، اور زمین سے اصل مقصود مزارعت ہوتی ہے کہ زمین پہ کھیتی باڑی کر کے کچھ اگایا جائے، ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے، تو زمینوں کا اصل مقصد کاشتکاری ہے، اس لیے تقسیم ہو چکنے کے بعد ان زمینوں پر کاشتکاری ہی بڑا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کام بھی ان زمینوں پر ہو سکتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے کتاب المزارعت کو کتاب القسمت کے بعد لائے، تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ماتن نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مزارعت بالثلث والربع باطلۃ، کہ مزارعت ثلث پر ہو یا ربع پر ہو دونوں طرح سے باطل ہے۔ تہائی غلہ یا چوتھائی غلہ پر بٹائی کے طور پہ زمین کسی کو دینا، مثلاً احمد اپنی زمین حماد کو دیتا ہے کہ حماد آپ اس زمین میں فصل اگاؤ، جو پیدا ہوگا اس کا تیسرا حصہ میرا۔ یہ مزارعت بالثلث ہے کہ اگر 30 بوریاں پیدا ہوئیں گندم کی تو 10 میری ہوں گی، والربع چوتھا حصہ کہ اگر 100 بوریاں گندم کی پیداوار ہوتی ہے تو 25 میری ہوں گی۔ تو تہائی یا چوتھائی کے اعتبار سے آپس میں طے کرنا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ذکر فرمایا۔ اعلم ان المزارعت، اب مزارعت کے لفظ کی جانب تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مزارعت کا لفظ زرع سے مشتق ہے، زرع سے مشتق ہے، اور یہ باب مفاعلہ ہے، زارع یزارع،
یعنی اس کا ماخذ کوئی اور نہ سمجھ لیا جائے کہ مضارعت کا مصدر نامعلوم کون سا ہے، تو اصل میں زرع یزرع، اور اس کو جب باب مفاعلہ میں لے گئے تو زارع یزارع مزارعتاً، جیسے باب مفاعلہ میں ضارب یضارب مضاربتاً مصدر آتا ہے، تو یہ مضارعہ اصل میں باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور حروف اصلی اس کے زرع ہے، کوئی اور اس کا ماخذ نہ تسلیم کر لیا جائے، اس لیے لغوی اعتبار سے اس کی وضاحت فرمائی۔ وفی الشریعتی، شریعت میں مضارعت کسے کہتے ہیں؟ ہی عقد علی الزرع ببعض الخارج، کہ شریعت میں یہ ایک ایسا عقد ہے جو عقد اس کاشتکاری پر ہوتا ہے، اس کھیتی پر ہوتا ہے جو کھیتی ببعض الخارج، اسی پیداوار میں سے دی جاتی ہے۔ احمد حماد سے کہتا ہے کہ آپ اس زمین پر، یہ میری زمین ہے، یہاں پہ فصل اگاؤ، جو فصل اگے گی اس میں سے مجھے بطور مزدوری معاوضہ کے کچھ دینا، یعنی بدلے میں اسی زمین کی پیداوار دینا، یہ عقد مضارعت ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کو یہ جو ہے کہ اسی کھیت کی پیداوار جو ہوگی اس میں سے آپ نے مجھے اس کا معاوضہ دینا ہے، تو اس مضارعت کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فاسد کہتے ہیں۔ حضرات صاحبین رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مضارعت جائز ہے، اور اس پر دو دلیلیں ذکر کیں، ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے۔ تو اب دلیل نقلی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ پھل وغیرہ کی پیداوار کے نصف پر معاملہ فرمایا تھا۔ عامل اہل خیبر علی نصف ما یخرج، اس نصف پیداوار پر جو وہاں کی زمین سے حاصل ہو، من ثمر او زرع، چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ کھیتیاں ہوں۔ تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت ناجائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خیبر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ فرماتے، گویا کہ آپ کا فعل یہ صاحبین کا مستدل ہے کہ آپ نے یہودیوں کو ان کی زمین پر برقرار رکھا اور یہ طے فرما دیا کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا نصف مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دوسری دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ الشِّرْكَةٍ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مضاربت جائز ہے اسی طرح مضارعت بھی جائز ہے، کیونکہ مضاربت میں کیا ہوتا ہے، ایک کا مال دوسرے کا کام، تو مضارعت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کی زمین ہوتی ہے دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو مضاربت پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان عقود کی ضرورت ہے، والجامع دفع الحاجتی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اب ضرورت جیسے مضاربت میں پائی جاتی ہے ایسے مضارعت میں بھی ہے کہ مضارعت ضرورت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ تو صاحبین نے قیاس کیا، لہذا بظاہر یہ قیاس درست ہے کہ ضرورت کی بنیاد پہ عقد مضارعت کو جائز قرار دیا جائے۔ آگے اس کی وجہ بیان کی ہے، کیوں مضاربت ہو یا مضارعت ہو یہ دونوں عقود کیوں جائز ہیں۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کو کسی کام کا تجربہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، کوئی بھی کاروبار، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو ایک طرف تو ایسا آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو کام کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں، دوسری طرف ایسا ہے والقوی علیہ، ایک آدمی ہنر بھی رکھتا ہے، تجربہ بھی رکھتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے وہ کپڑا بنانا جانتا ہے، کھڈی اس پہ کپڑا بنا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور زیورات بنانے کا ماہر ہے، کوئی اور ہنر اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہو تو وہ چیز خرید کر مارکیٹ میں ڈالے۔ والقوی علیہ، اور جو قدرت رکھتا ہے عمل کی، لا یجد المال، اس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک آدمی کے پاس مال ہے وہ کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی کام کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں کو جوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر ان کو آپس میں نہیں جوڑیں گے
تو ایک کا مال خالی پڑا رہے گا اور دوسرے کا سلیقہ ہنر وہ بیکار ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ جو اپنے کام کی مہارت تھی اس کو کھو بیٹھے گا۔